ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزہ میں گھسی امریکہ اور اسرائیل کی اسپیشل فورسز ہلاک، اب عرب ممالک کا سہارا۔ امریکی اور اسرائیلی اسپیشل فورسز کی ایک ٹیم جو غزہ پٹی میں قیدیوں کے مقام کی نشاندہی کے لیے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، مزاحمتی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوج کے سابق کرنل اور پینٹاگون کے سابق مشیر ڈگلس میک گریگر نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی اسپیشل فورسز کی ایک خصوصی ٹیم جو غزہ میں صہیونی قیدیوں کی جگہ کی شناسائی کرنے کے ارادے سے غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مزاحمتی تحریک کے جوانوں کے ساتھ مقابلے میں جہنم رسید ہو گئی۔ میک گریگر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی اور اسرائیلی اسپیشل فورسز کا ایک گروپ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جاسوسی کی کارروائیوں اور غزہ پٹی میں قیدیوں کے مقام کا تعین کیا جا سکے، لیکن سب کے سب مزاحمتی جوانوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نہ صرف اس جنگ میں اسرائیل کے لیے کسی بھی حالت میں فتح کا تصور کرنا ناممکن ہے، بلکہ یہ جنگ خود امریکہ کے لیے بھی ایران کے ساتھ جنگ کے امکان کے باعث بے حد خطرناک ہے۔ پینٹاگن کے سابق مشیر نے کہا کہ موجودہ دور میں امریکی فوج اپنی تاریخ کے سب سے کمزور دور سے گزر رہی ہے، اس لیے یہ ملک کسی بھی طرح سے ایک بھرپور جنگ میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے قبل پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائڈر نے بھی غزہ کے خلاف جنگ میں اسرائیلیوں کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقے میں امریکی فوجی مشیروں کی موجودگی کا اعلان کیا تھا، لیکن ان سب کے بیچ ایک بار پھر عرب حکمران امریکہ اور اسرائیل کی خدمت اور فلسطین سے غداری کرنے کے لیے ہوڑ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق غزہ میں زمینی جنگ میں بے بس نظر آ رہے امریکہ اور اسرائیل اس وقت تک غزہ پر زمینی حملہ مؤخر کرنے پر راضی ہو گئے جب تک کہ امریکہ اس علاقے میں فضائی دفاعی نظام نصب نہیں کر دیتا۔ امریکہ 6 عرب ممالک میں تھاڈ اور پیٹریاٹ جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کرنے جا رہا ہے۔ ان عرب ممالک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، اردن، مقبوضہ عراق اور قطر بھی شامل ہیں۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔